کیسی ہے اماں؟ وہ بہت مہینوں بعد گاؤں آیا تھا اور اس کی اہم وجہ فریال تھی۔ اس کی اماں بہت دنوں سے تبریز خان بابا اسے فون کر رہے تھے کہ اپنی ماں کو دیکھنے آ جائے، لیکن پڑھائی میں وہ اس بری طرح مصروف تھا کہ آج کل کرتے کرتے اسے 2 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ جیسے امتحان ہوئے وہ پہلی فرصت میں ماں کو دیکھنے پہنچ گیا۔ لاکٹری کی تعلیم تھی اتنی مشکل کہ اسے مکمل وقت دیے بنا اس کا گزارا بھی نہیں تھا۔ آ گیا میرا زرق، مل گئی تجھے فرصت، فریال نے بمشکل آنکھیں کھول کر نحیف سی آواز میں کہا۔ گردوں کی تکلیف نے گویا ان کی ساری جسمانی قوت ختم کر ڈالی تھی۔ وہ چہرہ جو بے حد شاداب اور کھلا کھلا رہتا تھا، اب تکلیف کے باعث مرجھا چکا تھا۔ بس اماں، آپ کو تو پتہ ہے میری پڑھائی کتنی مشکل ہے، لیکن اب میں آ گیا ہوں نا تو بس آپ کی ایک نے چلنے دینی۔ آپ کو شہر لے جا کر پورا علاج کروانا ہے۔ وہ فکرمندی سے ان کے ماتھے کے بال پیچھے کر کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا، اللہ نے جتنے دن زندگی کے ہے اب وہ میں اپنے گھر سے دور ہسپتالوں میں رل کے نے گزارنا چاہتی۔ میرا علاج اب کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی، سانس پھول رہی تھی۔ تجھے بار بار بلانے کی بس ایک خاص وجہ تھی۔ ان کی آواز سرگوشی نما ہو گئی۔ جی اماں، وہ بھی ہمہ گوش ہوا۔ تجھ سی ایک چھوٹی سی التجا ہے، میں نہیں جانتی تو مانے گا بھی یا نہیں، ہو سکتا ہے تو سنتے ہی انکار کر دے، لیکن پھر بھی اس وقت تیرے علاوہ کو ایسا نظر نہیں آتا کہ جس سے میں التجا کر سکوں۔ تیرے باقی بھائی تو انسان کے نام پر دھبا ہے، اس معاشرے کے عام مرد، مگر زرق تو بیٹا تو سب سے مختلف ہے۔ جیسا میں تجھے بنانا چاہتی تھی تو ویسا ہی بن گیا ہے، عورت کی عزت کرنے والا۔ انہوں نے فخر سے خوبرو اپنے بیٹے کو دیکھا، سیاہ شلوار قمیض پہنے، ڈارک براؤن چادر کندھوں پر، لالے گھنے بال سلیقے سے سر پر جمائے، ہلکی سی براؤن داڑھی میں اس کا رنگ کچھ اور بھی چمک رہا تھا۔ اماں، آپ پلیز حکم کرے، میں نے کبھی آپ کے کسی فیصلے کو رد کیا ہے؟ آپ بس بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہے، میں حکم چلاتی اچھی لگتی ہے۔ اس نے محبت سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ دیکھ بیٹا، میں نہیں جانتی میری زندگی کتنی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تو وہ بمشکل بول پی کہ شدید کھانسی چھڑ گئی۔ اماں، وہ پریشانی سے انہیں دیکھتا پانی کا گلاس بھر کر ان کے منہ کیے پلانے لگا۔ بیٹا، میں چاہتی ہو تو خنسا کو اپنے نکاح میں لے لے۔ فریال کی بات پر وہ کتنے لمحے ساخت میں بیٹھا رہا، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ فریال کیا کہہ گئی تھی؟ کچھ لمحوں بعد خود پر قابو پا کر اس نے بات کا آغاز کیا، اماں پلیز اتنا بڑا مذاق نہ کرے۔ آخر اسے کہنا پڑا، بیٹا، میں کسی کی بیٹی کے معاملے میں اتنی بڑی بات مذاق میں بھی نہیں کر سکتی، اس لیے کہا تھا کہ یہ التجا ہے، میں نہیں جانتی یہ میری اکھڑی سانسیں مجھے مزید کتنی مہلت دیتی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے اسے کوئی محفوظ اور مضبوط سائبان دے جاؤ۔ اگر ایسے ہی مر گئی تو نہ جانے کون کون اس پر گھات لگائے بیٹھا ہو۔ میرے ہوتے ہوئے تو کوئی اسے ٹیٹھی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، مگر میں جانتی ہوں تیرے بھائیوں سمیت تیرے کزنز، حتیٰ کہ چاچے تائے اسکو شکاری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر زرق
تو سب سے الگ ہے، اسی لیے میں نے یہ خواہش کی۔ ان کی آواز میں ایک درد اور تکلیف تھی۔ خنسا کے لیے وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، مگر وہ کیسے خود 17 برس چھوٹی بچی سے نکاح کر لیتا جسے نکاح جیسے رشتے تک نہیں پتا۔ یہ تو ظلم سیادتی کی انتہا ہوتی۔ پھر اس میں اور اس میں رہنے والے باقی اجڑ مردوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ اماں پلیز یہ میرے بس میں نہیں، مجھے اتنے مشکل کام کے لیے مت کہے جسے میں کبھی نبھا نہ سکوں۔ وہ بے بسی سے بولا، ماں نے کس قدر نان سیکھا تھا؟ بیٹا، زندگی میں مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، میں جانتی ہوں وہ تجھ سے بہت چھوڑی ہے، مگر میں چاہتی ہوں تو اس سے نکاح کر کہ بس اسے کسی طرح حویلی کی اس قید سے نکال لے جا، پھر چاہے تو اسے ساتھ نہ رکھنا، اسے پڑھا لکھا کے خود مختار بنا دینا، مگر یہ سے نکال لے جا۔ میں اٹھ نہیں سکتی ورنہ تیرے پاؤں پکڑ۔ پلیز اماں کیوں گنہگار کر رہی ہے؟ فریال کو ٹوکتے ہوئے بالوں کو ہاتھ پہرا۔ کاش وہ کبھی حویلی نہ آتا، کاش خنسا کے والدین کار ایکسیڈنٹ میں مارے نہ جاتے، کاش کاش کتنے بہت سارے کاش اس کے ذہن میں ابھرے۔ کل تک جس لڑکی کو چھوڑی بچی سمجھتا آیا تھا، بہن کا درجہ دیتا تھا، اسے یکدم بیوی بنا لے، چاہے نکاح فقط کاغذی ہو آرے تو اس کی حیثیت بدلے گی۔ سرک کو لگا جیسے اس کی دماغ کی رگ پہٹ جائے گی۔ سرک زرک کی طویل ہوتی خاموشی کے سبب فریال نے اسے آواز دے ڈالی، جی اماں۔ وہ بمشکل بولا، بیٹا زبردستی نہیں ہے، بس ایک التجا ہے، نہیں بھی مانے گا تو میں کون سا منوا کر ہی چھوڑو گی؟ بس اللہ سے دعا کر سکتی ہوں اس غریب کے لیے کہ وہ کسی درندے کے ہاتھ نہ چھڑے، آگے اس کی قسمت۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کمرے میں چھا رہی۔ سرک کی خاموشی فریال کو سخت تکلیف سے دو چار کر رہی تھی۔